أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رزق کا کھلا ہونا، وافر ہونا، آل اولاد کا اچھا ہونا، رہائش کا اچھا ہونا، کار کوٹھی بنگلے کا مالک ہونا، کیا یہ سعادت مندی ہے؟ سعادت مند ہے کون؟ جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. سلیمان علیہ السلام کے اس سفر میں اس چیونٹی کا قصہ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا، جو اپنی پشت کو زمین پر رکھ کے اپنی ننھی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کیا کہہ رہی تھی؟ انی خلق من خلقک، میں بھی تو تیری ہوں، میرا رب بھی تو تو ہے، میرا خالق و مالک تو ہے. پلانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہر جگہ پہ نہیں، اس کی قدرت، اس کے کنٹرول، اس کی حکومت، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سیاہ چیونٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے، اس کے رزق وہاں پہ پہنچاتا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سنتا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ سعادتوں بھری زندگی کا سفر کاٹتا رہے. یہ زندگی خوشیوں والی، امن و سکون والی ہو. سعادت مندی ہے کیا؟ سعادت مند کون ہے؟ پیمانے الگ الگ ہیں. جیسے انسان کی سوچے ویسے ہی اس کی ذہن کی اپروچ. کوئی سمجھتا ہے کہ مال و دولت اچھا ہو، بہترین کھاتا پیتا ہو، جیب بھری ہوئی ہو، اور آپ کسی سے پوچھیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، حالات کیسے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کھلا رزق دیتا ہے انہیں، وہ اب بڑا ہی شکر ہے. رزق کا کھلا ہونا، وافر ہونا، آل اولاد کا اچھا ہونا، رہائش کا اچھا ہونا، کار کوٹھی بنگلے کا مالک ہونا، کیا یہ سعادت مندی ہے؟ ہم عام جملہ کہتے ہیں فلاں آدمی پہ اللہ بڑا مہربان ہے. بھائی وہ کیسے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، ماشاءاللہ بڑا. یہ ہماری سوچ ہے جو شریعت کے خلاف ہے. مال تو اللہ نے کفار کو بھی دیا، مال تو اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ہوتا ہے. سعادت مند ہے کون؟ جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ دنیا کا پیمانہ اللہ مالک کے ہاں نہیں چلتا. آئیے پیارے حبیب جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا حسین واقعہ سیرت کا سناتا ہوں. ایک شخص سامنے سے گزرتا ہے, ہماری زبان میں یوں کہہ لیجئے بوٹڈ سوٹڈ بندہ, کھاتا پیتا, بہترین قوم کا شریف آدمی. پوچھا آپ نے یہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا شریف آدمی ہے, کسی کے گھر جائے مجلس کھول دی جائے گی, سفارش کرے مان لی جائے گی, رشتہ مانگے فوراً ہاں ہو جائے گی, آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک کمزور سا آدمی گزرا, ہماری زبان میں ماڑا بندہ, پلی کوئی شے کوئی نہیں. پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ غریب آدمی, ماڑا بندہ, جیب اس کی خالی, کسی کی سفارش کرے تو کوئی سنے نہ, مجلس میں بیٹھنا چاہے تو کوئی کھولے نہ, رشتہ مانگے تو ہاں نہ ہو. فرمایا میرے صحابہ سنو, اگر یہ بندہ اللہ پر قسم کھا لے, بولا میرا یہ کام کر دے, رب اس کی قسم کی لاج رکھے گا اور کام کر دے گا. سعادت مند کون ہے جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا؟ اللہ آپ پہ مہربان ہے. یہ نتیجہ کیسے نکلے گا کہ رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ فیصلہ یہاں پر ہوگا میرا اللہ سے تعلق کیا ہے, میرے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے, میرے دل میں اللہ کا پیار کتنا ہے, میرے دل میں اللہ کی پہچان کتنی ہے. سادہ زبان میں کروا دو تعارف, ہمارے دل میں اللہ کا ڈر. ایک آدمی کی دوسرے سے اچھی کسی بات پہ لڑائی ہوگی, جھگڑا ہو گیا, پیسوں کا معاملہ اکثر رہتا ہے. انہوں نے کہا آپ نے میرے 100 دینار دینے ہیں. نہیں دینے بھائی. وہ کہا دینے ہیں, یہ ثبوت ہے آپ نے لیے تھے. اچھا نہ دو. غریب آدمی پھر آخر میں معاملہ اللہ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے, اچھا نہ دو, قیامت کے دن تو دو گے نا. تو سننے والا جواب میں کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن لینے ہیں, جڑا جے بھی لے پھر دے بھی دے دے, کٹھا حساب کر لیں, جو آپ کے پاس ہے وہ بھی دے دو, حساب و کتاب ایک ہی بار کر لیں گے قیامت کے دن. اگر زبان سے یہ جملے نکلے تو سمجھ لو بربادی کی دلدل میں گرے ہوئے ہو. آپ کو رب کا ڈر ہی نہیں ہے, اللہ کی پکڑ کا خوف ہی نہیں ہے, رب کا پیار ہی نہیں ہے, یہ تصور اور یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو ہوگا کیا, بنے گا کیا. سعادت مندی اس کا پہلا زینہ رب کا تعارف, رب کا پیار, رب کی محبت. اور جس کو رب کا تعارف ہو وہ رب کو ناراض نہیں کرتا, وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا. مگر نہ چرواہے سے سوال ہوا ایک بکری بیچ دے, اس نے جواب میں کہا میں تو چرواہا غلام کیسے بیچ دوں, میری ہے نہیں, میں مالک نہیں ہوں, میری پراپرٹی نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, اپنے مالک سے کہنا اکلہ الذئب, بھیڑیا لے کے بھاگ گیا تھا. 2 الفاظ حدیث میں اس کے آتے ہیں, اس نے کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے, اور دوسرے جملے کیا ہیں, میں اللہ کو کیا کہوں گا, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تو جس نے اللہ کو پہچان لیا, اور یاد کیجئے آج کے دور میں رب کی پہچان اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے. کہنے کو اللہ اللہ سب کہتے ہیں, بیٹھ جائیں بھائی چھوڑ دیں پانی کو, بول تو میں رہا ہوں نا, مجھے پیاس لگنی چاہیے, یہاں تو کان چ سروں دا تیل پاؤ جڑے سنن رہے نے. جب اللہ کے ساتھ محبت ہو, اللہ کے ساتھ پیار ہو, تو انسان سعادت مندی کے راستے پہ جاتا ہے. اور آج کے دور میں اللہ کا تعارف انتہائی ضروری ہے. کیوں؟ کہنے کو اللہ اللہ سب کر رہے ہیں, اللہ کا نام لینے والے بہت ہیں, لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے. مالک کی پہچان کا حق ہم نہیں سمجھے. دلیل دوں کہ آپ کی نظروں سے ایسا کوئی کلپ نہیں گزرا کہ قبر کے اوپر کعبہ بنا لیا گیا ہے اور اس کا طواف ہو رہا ہے. کیا رب کو پہچاننے والے قبروں کا طواف کرتے ہیں؟ کیا رب کو پہچاننے والے جانوروں کا نفع اور نقصان کی قدرت کا مالک سمجھتے ہیں؟ کچھوے کو پوجا جا رہا ہے, کچھوے کو. اس سے پوچھا یہ کچھوا کیا ہے؟ اس نے کہا جناب پوچھی بھی سرکار ہے, بابا جی ہے, اس کے در پہ آ کے ہم جو فریاد کرتے ہیں پیر بابا کچھوا ہماری فریاد پوری کر دیتا ہے. کیا اللہ کی پہچان کا اس سے بڑھ کر بھی کوئی موقع ہوگا؟ آج جو مالک کی توحید کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. یہ قبروں کا طواف کرنے والے, یہ پتھروں کا طواف کرنے والے, یہ کچھوے کو مشکل کشا سمجھنے والے, یہ جانوروں کی ڈھیریوں پہ گرنے والے, یہ درختوں کے ساتھ دھاگے باندھنے والے, کیا ان کا کوئی رب ہے؟ کیا ان کا کوئی الہ ہے؟
کیا یہ خالق و مالک کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر رب کو پہچانتے ہو تو یہ پیشانی کبھی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتی۔ جانور اللہ کو جانتے ہیں، پرندے اللہ کو جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلی ہو صبح صبح خالی پیٹ، اور چڑیا نکلنے کے بعد پہلے رزق تلاش کرنے کی بجائے وہ کسی باز صاحب کی قبر پہ گئی ہو، تیرا پیٹ بڑا ہے میرا چھوٹا ہے، جو تیرے پاس ہے تھوڑا سا مجھے بھی دینا۔ کبھی کسی جانور نے کسی جانور کی ڈھیری پہ سر جھکایا ہے؟ وہ پرندہ جانتا ہے اس خالی پیٹ کو بھرنے والا اللہ ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے جانور کرتا ہے، پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ اپنے گھونسلوں میں واپس جاتے ہیں۔ یہ مالک کی شان ہے کہ دنیا والوں نے اللہ کی شان کو پہچانا نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر میں پیدا ہونے والا فطرت سلیم توحید پہ پیدا ہوتا ہے، رب کی معرفت پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ اس کے باپ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، اس کا رخ جس طرف موڑ دے، وہ جدھر بھی چل پڑے، جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی، کیا تم نے جانور کو دیکھا؟ جب جانور پیدا ہوتا ہے اسے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں لوگ کاٹتے ہیں نا، جب جانور پیدا ہوتا ہے پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اب یہ لوگوں کی اپنی منتیں ہیں، نظریں ہیں، کوئی جانوروں کے کان کاٹ دیتا ہے، کوئی چیر دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی گلے میں اس کے رسی باندھ دیتا ہے، کوئی کچھ باندھ دیتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ جس طرح جانور سلیم پیدا ہوتا ہے، اسی طرح آدم کا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے وہ توحید پہ ہوتا ہے، وہ فطرت سلیم پہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول، معاشرہ، اس کے والدین اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو اس کی دلیل کے طور پہ کلام الہی کے ان آیات کو سن لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ مالک نے اس فطرت کے مطابق سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اس تخلیق میں، اس فطرت میں اللہ کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ سمجھ دی ہے، فطرت سلیم کے اندر یہ سمجھ موجود ہے، وہ اللہ کو پہچانے۔ اس کے لیے کتابوں کی، اس کے لیے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ خالق و مالک کو پہچانے۔ اللہ نے یہ اس کی فطرت میں رکھی ہے، یہی فطرت جانوروں کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس سفر میں اس چیونٹی کا قصہ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا، جو اپنی پشت کو زمین پر رکھ کے اپنی ننھی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کیا کہہ رہی تھی؟ انی خلق من خلقک، میں بھی تو تیری ہوں، میرا رب بھی تو تو ہے، میرا خالق و مالک تو ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پیاس لگی ہے تو پیاس مجھے بھی تو لگی ہے، اس کو پلانے والا تو ہے تو مجھے پلانے والا بھی تو ہے۔ کس کو پکار رہی تھی؟ یہ فطرت سلیم ہے۔ اس نے کہا تھا واسطہ ہے سلیمان علیہ السلام کا پانی دے دے، کہا تھا، اور ٹانگیں کدھر تھی؟ اوپر کی طرف، دائیں بائیں تو نہیں تھی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، یہاں بھی تو، وہاں بھی تو۔ آپ ایسے ہی شور کرتے ہو اللہ عرش پہ، اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے۔ یہ انسان جو سامنے ہے، اس بت کے اندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ فطرت سلیمہ پر آواز لگا رہی تھی، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا کر۔ پلانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہر جگہ پہ نہیں، اس کی قدرت، اس کے کنٹرول، اس کی حکومت، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں ہے۔ سیاہ چیونٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے، اس کا رزق وہاں پہ پہنچاتا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سنتا ہے۔ یہ فطرت سلیم ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اسی فطرت پہ اللہ مالک نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے اور اللہ کو پہچاننے والے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا فرمان جو آپ نے ایک انصاری صحابی سے کہا، جب تو سونے کے لیے بستر پہ جائے، بستر پہ لیٹے، تو تعلیمات حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ بستر پہ لیٹ کے اللہ مالک کو یہ کہتے ہوئے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال، اللہم اسلمت نفسی الیک،
بستر پہ جاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے جی؟ ٹیلی ویژن کا ریموٹ ہاتھ میں ہونا چاہیے نا، چینل بدلتے بدلتے اور فلم دیکھتے دیکھتے، اور صبح 8 بجے مولوی صاحب راتی اکھ ہی نہیں کھلی، میں نماز دے واسطے کوشش تے کیتی سی، اکھ نہیں کھلی۔ وہ آنکھ کھلے کیسے بھائی جب تیرے سامنے ناچنے والی ناچ رہی ہو؟ آنکھ کھلے گی جب شیاطین کا ڈیرا ہوگا، جب ساز اور موسیقی ہوگی، جب کمرے کے اندر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہوگا، جب فلم دیکھتے دیکھتے سو گے تو خواب کے اندر ماشاءاللہ جی کیسے خواب آئیں گے؟ انہی کا بسیرا ہوگا، انہی کا ڈیرا ہوگا۔ ارے بھائی سعادت مند ہے جس کو سونے سے پہلے وضو کی توفیق مل جائے، وہ باوضو ہو کے لیٹے، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے لیٹے، وہ وتر پڑھ کے لیٹے، اور جو باوضو ہو کے بستر میں آتا ہے، اللہ مالک ایسے بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے، نگران آسمان سے اتار دیتا ہے شیطان کو قریب۔ وہ ہمارے گھر میں جنات بڑے ہو گئے جی، جادو بڑے ہو گئے، اور گھر میں جاؤ تو سر کے اوپر ڈش انٹینے کی لعنت سجی ہوئی ہوتی ہے۔ جس گھر میں ڈش انٹینا ہو، جہاں فلمیں ہو، جہاں گانے ہو، جہاں بے حیائی ہو، جہاں گندی تصویریں لگی ہوئی ہو، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے یہاں پہ، جو آئے ہوئے ہیں وہی آئیں گے، انہی کا ڈیرا رہے گا۔ بستر پہ آؤ، اللہ مالک کے سامنے الفاظ کیا کہو؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنی جان کو تیرے حوالے کر دیا۔ دل میں اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کے حوالے، اور اگر دل میں ڈر مردوں کا ہوگا، غیروں کا ہوگا، اغیار کا ہوگا، تو زبان سے پھر اللہ جی اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اس قوم کو اللہ سے اتنا دور کر دیا ان جاہلوں نے، اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ اچھا جو قبر میں پڑا یہ بغیر وسیلے کے سن لیتا ہے۔ آپ قبر پہ آ کر کہتے ہو بابا اولاد دے دے، رزق دے دے، شفا دے دے، فلاح دے دے، یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی دنیاوی وسیلہ تلاش کرو، قبر میں سوراخ کرو تاکہ آواز تو اندر تک جائے نا، وسیلہ ہے۔ قبر میں سوراخ کرنا، سپیکر لگانا، تار ڈالنا، یہ وسیلہ ہے، یہاں بھی وسیلہ ہے۔ یہ بابا اتنا پہنچا ہوا ہے کہ یہ بغیر وسیلے کے تمہاری آوازیں اوپر کھڑے ہوئے کہ یہ 10 میٹر نیچے بھی سن لیتا ہے، اور رحمان جس کی قوت، جس کی قدرت، جس کا علم، جس کی طاقت، جس کی رحمت تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ نہیں سنتا۔ مالک میں نے اپنی جان کو تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، ہر کسی سے منہ موڑ چکا ہوں۔ ارے جو اس طرح اللہ کو پہچان کر مخلص ہو کے اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی قسم وہ رب کی رحمتوں کو ضرور پاتا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، وفوضت امری الیک، میرا معاملہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، میں نے اپنے سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں کر دیے۔ اور جو اس طرح اللہ پر بھروسہ کرے وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، وہ مانگے تو اللہ سے، وہ روئے تو اللہ کے سامنے، وہ سوالی بنے تو اللہ کے سامنے، وہ سجدے میں آنسو بہائے تو اللہ کے سامنے، وہ خشوع اختیار کرے تو اللہ کے لیے۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا، پھر رب کے در کا منگتا نہیں رہتا، فقیر نہیں رہتا، اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، میں نے اپنی پشت کو تیری طرف جھکا دی۔ یہ پشت کس کی طرف جھکی؟ یہ چہرہ کس کی طرف مڑا؟ یہ توجہ کس کی طرف ہوئی؟ یہ جان کو کس کے حوالے کیا؟ ایک اللہ کے فرق ہے ہی اور بھی کا، اللہ ہی کی طرف یا اللہ بھی کی طرف۔ اگر معاملہ رہا اللہ ہی کی طرف، یہ چہرہ اللہ ہی کی طرف ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ ہی کے سپرد کیا ہے، ہماری پشت صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہے، ہمارا ماتھا صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم انتظار ہے کہ کب یہ روح اس جسم سے باہر نکلے، ادھر روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے۔ لیکن معاملہ یہاں پہ ہی والا شاد و نادر ملتا ہے، یا ماجرا بھی کا، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ بھی داتا ہے، بابا بھی داتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اور بابا بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، اور بزرگ بھی دیتا ہے۔ یہ سعادت مندی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی غیرت کو تم نہیں پرکھ سکتے، پہچان سکتے، اس کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے۔ اسے ایک روایت سے لگائیے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص میدان جہاد کے لیے جاتا ہے، نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے لڑوں گا، ایمان والوں کی مدد کروں گا، لیکن دل میں یہ ہے کہ تھوڑا سا مال غنیمت بھی مل جائے تو اچھی بات ہے،
माल गनीमत की तलब भी दिल में है, इसके अमल को आप क्या कहते हो? फरमाया प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अगर इसके दिल में एक रस्सी पाने की नीयत है, एक रस्सी की तलब यहां पे मौजूद है, अल्लाह पूरे अमल से ही किनारा कशी इख्तियार फरमा लेता है कि मुझे तेरे इस अमल की जरूरत नहीं। ओ प्यारे भाई, जो अल्लाह मालिक अमल में एक रस्सी की चाहत को बर्दाश्त नहीं करता, वो सजदों में शराकत को बर्दाश्त करेगा, वो रुकू में शराकत को बर्दाश्त करेगा, वो नदर में शराकत को बर्दाश्त करेगा, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन के जुमलों को वो अल्लाह बर्दाश्त करेगा? नहीं, कतई नहीं। वो अल्लाह खलूस मांगता है कि इबादत करो तो खालिस उस अल्लाह की तरफ, उस अल्लाह ही के लिए अपने गर्दन को झुकाओ, उस अल्लाह ही की तरफ अपने सारे मामलात को करो। जब इस तरह तौहीद के पहलू पे आएंगे तो ये जिंदगी भी सादत वाली है, और वो जिंदगी तो इंतहाई सादत की है। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ मालिक तेरे अलावा मेरी कोई पनाह क्या नहीं है। ये है वो जुमले जो प्यार के बाद निकलते हैं, जो ईमान के बाद निकलते हैं, जो तौहीद के फहम के बाद निकलते हैं। अल्लाह मेरे लिए तेरे अलावा कोई पनाहगाह नहीं है। अगर तेरी तरफ से कोई आजमाइश आए, मुझे कोई बचा नहीं सकता, और अगर तू मुझे अता करना चाहे कोई रोक नहीं सकता। जब ये खालिस ईमान होगा तो ये रास्ता है जो इंसान को सआदत की तरफ लेकर जाता है, ये वो रास्ता है जो उसको अल्लाह की तरफ पहुंचाता है। आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़ल्त, अल्लाह मैं ईमान लेकर आया उस किताब पे जो तुमने नाजिल की, मैं ईमान लेके आया उस किताब पे जो तुमने नाजिल की। इस कलाम इलाही पे ईमान लाया, कुरान हकीम पे ईमान लाया। और जब मैं इस कुरान हकीम पे ईमान लाऊं, एक लम्हे के लिए रुक के सोचना। हम सब ईमान वाले हैं ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम जितने यहां बैठ रहे हैं, तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है, हमें खालिस मोमिनीन में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारे दिल से निफाक को खुरच के फेंक दे। अल्लाह हमारे दिलों से शिर्क और बिदआत की गलाजतों को दूर फरमा दे। अल्लाह जैसे तूने हमें यहां पर इकट्ठा किया, क़यामत के दिन प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिरदौस में इकट्ठा फरमाना। प्यारे भाई, जब मैं ये कहूं कि मैं अल्लाह तेरी किताब पे ईमान लाया, क्या मैं उस किताब को पढ़ूंगा या नहीं? क्या मैं उस किताब को समझूंगा या नहीं? क्या उस किताब का तर्जुमा अपने दिल में बिठाऊंगा या नहीं? हर भाई अपने दिल में सोचे। किसी की जिंदगी 40 बहारें देख चुकी है, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई बाबा जी सफेद दाढ़ी वाले भी हो गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह के कलाम को तर्जुमे के साथ कितनी बार पढ़ा है? मैं अपने 24 घंटे का हिसाब लगाऊं, इस 24 घंटे में मैंने कितने घंटे अल्लाह के कलाम के लिए रखे हुए हैं? तौहीद का माना गैरुल्लाह से तोड़कर अल्लाह से जोड़ना है। ये तौहीद नहीं है कि आप गैरुल्लाह से तो टूट गए लेकिन अल्लाह से नहीं जुड़े। ये तौहीद नहीं है कि आपका माथा कब्रों पर सजदा करने से तो बास आ गया लेकिन फजर की नमाज के वक्त आपको मस्जिद में आने की तौफीक नहीं। तौहीद को नहीं समझा। आप गैरुल्लाह के सामने नजरो नियाज से तो बाद आ गए लेकिन आपको ज़कात देने की तौफीक नहीं। आप गैरुल्लाह की पूजा से बाज आ गए लेकिन जब यहां जी हम माशाअल्लाह बड़ा सच्चा अकीदा है, बड़ा ठोस अकीदा है, शिर्क नहीं करते, नमाजें जुमा पढ़ लेते हैं, दुआ करें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दुआओं की जरूरत नहीं, इस खोपड़ी को ठीक करने की जरूरत है कि ये तौहीद नहीं है जो आपको रब के सामने न झुका दे। अरे तौहीद क्या है? नमाज पढ़ रहे हैं, पहरे पे खड़े हैं, जालिम तीर मारता है, नमाज जारी रखते हैं, दूसरा तीर लगता है, नमाज जारी है, तीसरा तीर लगता है। साथी को उठाते हैं, नमाज को मुख्तसर करते हैं, साथी को उठाते हैं और कहते हैं मेरी कमर पे तीर लगे हैं। कहा भाई जब तुझे पहला तीर लगा तूने नमाज मुख्तसर करके खत्म करके मुझे उठाया क्यों नहीं? कहा सूरत कहफ की तलावत कर रहा था, रब से शर्म आई कि इस तकलीफ की बिना पर मैं नमाज छोड़ दूं। हर वो भाई अपने आप को टटोले जो तौहीद के दावे में तो है लेकिन नमाज़ें उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? मोमिन हो, मवाहिद हो और फजर की नमाज पे वो 7 बजे उठे और 8 बजे उठे और 9 बजे उठे और उस वक्त नमाज अदा करके ये समझेगा जनाब ये मुशरिक बड़े गंदे होते हैं, मैं बड़ा मवाहिद हूं। तौहीद तो ये है कि एक एक लम्हे और एक एक पल के अंदर इंसान रब की मोहब्बत में जीता है, उसके डर में जीता है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरस दे रहे
یہ کہو میں ایمان لایا اس کتاب پہ اے مولا جو تو نے نازل کی، اور اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ نبی کو کس نے بھیجا؟ اللہ مالک نے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان سے اترنے والے اترے، کہا اس کی کوئی مثال بیان کرو، کہا اس کی مثال کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، گھر کے اندر دسترخوان لگایا، نعمتیں چنی، کسی بلانے والے کو بھیجا، وہ باہر گیا، لوگوں کو اس گھر کی طرف آنے کی دعوت دی، جس نے اس کی دعوت کو سنا گھر میں داخل ہوا، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور جس نے اس کی بات کو نہ سنا نہ وہ گھر میں آ سکا نہ وہ فائدہ اٹھا سکا، کہا تطبیق بھی کرو، اس مثال کو فٹ بھی کرو، اس مثال سے مراد کیا ہے؟ کہا گھر بنانے والا اللہ ہے، گھر اللہ کی جنت ہے، جنت میں نعمتیں، جنت میں دسترخوان، وہ رب کی مہمان نوازی ہے اپنے مواہب بندوں کے لیے، اس جنت کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ، کسی اور کا نام نہیں، کسی اور کا نام نہیں، یہاں نام ہے محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے ان کی بات پہ لبیک کہا وہ گھر میں داخل ہوا، گھر کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے اللہ کے لیے پیارے حبیب ہمیں پورا دین دے کر کے آپ کا اور میرا اس دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم کس راستے کے راہی ہیں؟ کیا میرا گھر محمدی ہے؟ کیا میری بیوی محمدی رنگ میں رنگی ہوئی ہے؟ کیا میری بیٹیوں کی تربیت محمدی رنگ میں ہے؟ کیا میری اولاد کی تربیت محمدی رنگ میں ہے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں سمجھنے والوں کے لیے، اللہ سب سے پہلے اس غور و فکر کی توفیق کہنے والے کو دے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہوئے، آپ کی خواہش ہوگی نا آپ کے گھر میں آ جائیں؟ جی خواہش ہوگی ساروں کی، سب کی خواہش ہوگی کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آ جائے۔ 3 سوال ہیں، ذرا نتیجہ اپنے دل میں خود نکال لینا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو دل ہے یہ بہت بڑا مفتی ہے، سچی باتیں، سیدھی باتیں اور سچی باتیں بتا دیتا ہے۔ کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوں؟ سوال نمبر 1، کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوں؟ گھر کے اوپر سٹارٹنگ میں ہی ڈش انٹینا، اندر فل سائز کا LCD، ایڈا اپنا قد نہیں ہوتا جنی LCD لائی ہوتی ہے، وہ جی ذرا تصویر چنگی کر کے نظر آتی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ خیر کے لیے یا شر کے لیے؟ علم کے لیے یا بدکاری کے لیے؟ کیا میرے گھر میں اللہ کے حبیب آ کے بیٹھیں گے؟ یہ تصویریں جو ٹنگی ہوئی یہ کس لیے؟ کیا اللہ کے نبی اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ اچھا کھانے کا ٹائم آ گیا، سب کی خواہش ہوگی نا کہ اچھے سے اچھا کھانا اپنے حبیب کے سامنے رکھیں۔ کیا میری کمائی سے پیارے حبیب چند لقمے لے لیں گے؟ یہ گھر تو میں نے بینک سے قسطوں پہ سود لے کے بنایا تھا، سود لے کے بنایا شیطان کو راضی کر کے، اور گھر کے اوپر کیا لکھا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ شیطان بھی کہنے نا ساری گلا میری مان دے تو نہ رابطہ لکھ دیں نے۔ کھائیں گے؟ میرا تو سارا کام بیاج کا ہے، سود کا ہے، حرام کا ہے، ٹھگ کا ہے، فراڈ کا ہے، اس کا دباؤ اس کا دباؤ، اس کا کھا اس کا مار، اور پھر میں بڑا بہادر بندہ جی دوڑ تلے آیا ذرا لے کے ویکھے نا، پھر پتہ لگتا ہے بھی کیویں لیندا ہے میرے کول۔ اگر پیلو کی ایک مسواک بھی کسی نے ظلمن ہتھیائی ہوگی قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ پیلو کی ایک مسواک حدیث کے لفظ ہے۔ کیا میرا رزق کھا لیں گے؟ کیا میرے بچوں کے سر پہ پیارے حبیب ہاتھ رکھ دیں گے، خوش ہو جائیں گے ان کی تربیت سے؟ ضمن ایک بات آئی تھی کہیے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اپنے گھر کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ بستر پہ لیٹ کے رب سے سودے کر رہا ہے، اے اللہ ایمان لایا تیری اس کتاب پہ جو تو نے نازل کی، اے اللہ میں ایمان لایا تیرے اس نبی پہ جس کو تو نے مبعوث فرمایا۔ اب یہ سارے معاملے دل کے ساتھ کر لے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، میری جان تیرے حوالے، میرا چہرہ تیری طرف، میری پشت تیرے حکموں کے سامنے جھکی ہوئی، تیری کتاب پہ ایمان لایا ہوں، تیرے بھیجے ہوئے رسول کی تصدیق کرتا ہوں۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں فَإِن مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اسی رات اگر یہ مر جاتا ہے تو یہ توحید اور فطرت سلیم پہ مرتا ہے۔ یہ ہے وہ سعادت مند جس کی طرف پیارے حبیب کی احادیث ہمیں لے کے چلتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور جملہ انبیاء یہ دنیا میں آئے ہی اللہ کے تعارف کے لیے تھے،
توحید کے عقیدے کو پھیلانے کے لیے تھے. مسند احمد میں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے حبیب کا نام سنے تو محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ کہو گے اللہ کی طرف سے آپ پر 10 رحمتوں کا نزول ہوگا. پیارے حبیب فرماتے ہیں انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بعثنی الی العباد, اللہ نے مجھے بندوں کی طرف بھیجا ہے. کیوں؟ ادعوہم, میں ان کو پکاروں, میں ان کو بلاؤں, میں ان کو دعوت دوں. اس حدیث کو اللہ کے لیے توجہ سے سنیے گا. یہ پیارے حبیب کا فرمان مسند احمد میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے دعوت کے لیے, میں لوگوں کو بلاؤں. الی ان یعبدوا اللہ, بلاؤں کس طرف؟ دعوت کیا ہو, پکار کیا ہو؟ یتیموں کی کفالت, بیواؤں کا سہارا, سیلاب زدگان کی مدد, بہت اچھے کام ہیں, یہ بہت خیر کے کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مدینے میں میرے آقا داخل ہوئے اور داخل ہوتے پہلی آواز یہی لگائی تھی, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. پہچانتے ہو یا نہیں, سب پہ سلام کہو. جب لوگ سو جائے تو بستر کو چھوڑ کر مصلے پہ کھڑے ہو کر رب کو راضی کرو, سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. یہ اعمال بہت ضروری ہے, انتہائی قیمتی ہے, انہیں کوئی حقیر نہ جانے. لیکن ان عملوں کی بنیاد میں اگر اللہ کی توحید نہیں ہے تو اللہ کی قسم کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. پیارے حبیب یہاں دعوت کا منہج سمجھا رہے, مجھے اللہ نے بھیجا, میں لوگوں کو بلاؤں کس طرف؟ کہ اللہ کی عبادت ہو. مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ اللہ کی عبادت ہو. لیکن اگلا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یشرکوا بہ شیئا, صرف عبادت کا ماننے سے کام نہیں چلے گا. ایک بندہ اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے اور قبر پہ بھی سجدہ کرتا ہے, اللہ کے گھر کا طواف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کرتا ہے, اور بابے کی درگاہ کا طواف بھی کرتا ہے اس نیت سے کہ بابا جی راضی ہو کے سب کچھ عطا کر دیں گے. وہ اللہ کے لیے بھی ذبح کرتا ہے, اور پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر دے رتا رال بابا جی کی درگاہ پہ جا کے بھی مرغے کی نیاز دے کر آتا ہے. وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے, غیر کی عبادت بھی کرتا ہے. جہاں ماجرا بھی کا آ جائے وہاں بربادی اور تباہی ہے. اللہ ایسے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا. پیارے حبیب فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے لوگوں کی طرف بھیجا ہے. بلاؤ کس طرف؟ آغاز کس بات سے کروں؟ قولوا لا الہ الا اللہ. نہ نماز کی دعوت سے آغاز, نہ مظلوم کی مدد سے آغاز, نہ یتیم بیوہ بے سہارا کی مدد سے آغاز. آغاز ہے دعوت کا قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں اللہ کی عبادت کرو, لا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ. صحیح بخاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے صحیح بخاری میں روایت ہے, سنیے. آپ فرماتے ہیں سورۃ احزاب میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے اللہ کے نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا, گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. فرماتے ہیں یہی الفاظ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ, اضافے کے ساتھ تورات کے اندر بھی موجود ہیں. تورات میں جو الفاظ ہیں وہ بیان کرتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین انت عبدی ورسولی. اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, بشارت دینے والا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا, ان پڑھ قوم عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. اب تعارف ہو رہا ہے پیارے حبیب کا, انت عبدی, اے نبی یاد رکھنا تو میرا بندہ ہے. جی انت بولو, عبدی کہا, نوری تو نہیں کہا, انت نوری. غور سے سنا آپ نے؟ نہیں جی آپ نہیں مانتے, وہ بس اوپر اوپر سے اب تھے, اندر سے پورے نور تھے. نہیں آواز سنی, الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے. بھائی اگر وہ اللہ کے نور میں سے ہو تو کتنے اللہ ہو گئے؟ اللہ کا نور, اس میں سے ایک پیس الگ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, تو کتنے نور ہو گئے؟ 2 ہو گئے. دونوں کون ہوئے؟ یہ بھی اللہ, یہ بھی اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا اور گناہ کا کیا عقیدہ ہوگا؟ اللہ یہ اپنے حبیب کا سٹیٹس بیان کر رہا ہے, انت عبدی, اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام یاد کر لیجئے, آپ میرے بندے ہو,
اللہ کے حبیب اللہ کے نور نہیں جو آپ نہیں سمجھتے، وہی جو مستوی عرشہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، قطعا نہیں میرے بھائی۔ قل هو اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی نبی اس کا بیٹا نہیں، کوئی نبی اس کے نور سے نہیں نکلا، وہ کسی حضرت شیخ مرشد کی شکل میں دنیا میں نہیں آیا، کوئی بزرگ فنا ہوتے ہوتے وہ اللہ کے اندر فنا نہیں ہوتا۔ یہ سب شریعت کے خلاف باتیں ہیں، سعادت مندی کے راستے سے گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ یہاں پیارے حبیب کو خطاب کیا جا رہا، انت عبدی، یاد رکھو تم میرے بندے ہو، ورسولی، اور میرے رسول ہو، میرا پیغام لے کر آئے ہو، سمیتک المتوکل، آپ کا نام میں نے اللہ پر بھروسہ کرنے والا، یہ آپ کی صفت ہے، یہ آپ کا نام ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، نہ تو آپ بری عادت والے، نہ آپ بے رحم، میرے نبی بے رحم، میرے نبی کی رحمتوں کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیونٹیوں کا ایک سوراخ دیکھا میرے آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام، جلا ہوا تھا، وہ چیونٹیاں جل کے مری ہوئی تھی۔ آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، یہ کس نے جلایا ہے؟ آج پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے انسانوں کو زندہ چلانے والے خارجیوں، تمہارا پیارے حبیب سے کیا رشتہ؟ زندہ انسانوں کو پانی میں ڈبو کے مارنے والوں، زندہ انسانوں کو جلانے والوں، مسجدوں میں نمازیوں کو چلانے والوں، وہ میرے آقا تھے جنہوں نے جلی ہوئی چیونٹی کو دیکھ کر کہا تھا اللہ کی لعنت ہو۔ ارے طائف میں پتھر کھائے تو لعنت نہیں کی، طائف میں پتھر کھائے تو ہاتھ اٹھے، لیکن زبان سے یہی جملہ نکلا، اے اللہ میری قوم ہے مجھے پہچانتی نہیں ہے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ لیکن چیونٹیوں کو جلا ہوا دیکھا تو آقا برداشت نہ کر سکے، میرے پیارے حبیب کی مبارک میٹھی پاکیزہ طیب طاہر زبان سے جملے نکل رہے، اللہ کی لعنت ہو، ان چیونٹیوں کو کس نے جلایا ہے؟ تمہارا بھی پیارے حبیب سے رشتہ ہے؟ نمازیوں کو مارنے والوں، جلا کر آگ لگا کر جسموں کو بھون دینے والوں، اللہ کی قسم شریعت محمدیہ تمہارے ان جرائم سے پاک ہے، وہ تو رحمت والے نبی تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ بے رحم نہیں ہیں، آپ کی رحمت کا یہ حال، چڑیا کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے۔ میرے پیارے نبی کے صحابہ نے، چڑیا دوڑتی بھی جاتی ہے آقا کے سامنے زمین پہ اپنے پروں کو مار کے رونا روتی ہے، میرے حبیب کہتے ہیں کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں میں دکھ دیا ہے واپس لوٹا دو۔ جو بچوں کو، چڑیا کے بچوں کو دکھ دینا برداشت نہ کرے، ان کی طرف نسبت کرنے والے آج مسجدوں میں دھماکے کریں، یہ اپنی نسبت میں جھوٹ بولتے ہیں۔ مصطفیٰ اور آپ کی پیاری شریعت پاک ہے، آپ کی رحمت۔ ایک اونٹ آتا ہے روتا ہوا، بل بلاتا ہوا آپ کے قدموں میں، اور ایک روایت میں آپ کے کاندھے پہ سر رکھ کے آنسو بہاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان کہتا میں ہوں۔ کہ یہ اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے، تو کھانا کم دیتا ہے، وزن زیادہ ڈالتا ہے۔ میرے پیارے حبیب کی رحمتوں کا تذکرہ ہو تو راتیں گزر جائے۔ اس شریعت اسلامیہ میں پیارے حبیب کی رحمت میں انسانوں کو درس کیسے دیا گیا؟ کہا اگر تم دریا کے کنارے پر بیٹھے ہو تو وضو کرتے ہوئے پانی ضائع، وہ سامنے دریا بہ رہا ہے، اب یہاں پانی سے اس کے ضیاع سے کیوں روکا جا رہا؟ کہ اگر تم دریا کے کنارے پہ ہو تو پانی زیادہ ضائع ضرورت کے مطابق لو۔ جس رحمت و بھرے اسلام میں دریا کا پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں، وہاں انسانوں کا، معصوموں کا خون بہانے کی اجازت ہوگی؟ یہ اسلام سلامتی کا دین ہے، یہ شریعت محمدیہ پیار اور محبت والی شریعت ہے۔ آپ بے رحم نہیں ہیں، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی، ایک یہودی آ کر کہتا السلام علیکم، آپ فوراً جواب میں کہتی علیک السلام واللعنہ، تجھ پہ ہلاکت ہو، تجھ پہ لعنت ہو۔ آپ نے کہا مہلا یا عائشہ، عائشہ اتنا غصہ کہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا، آپ کو بددعا دی ہے۔ کہا تو نے سنا نہیں میں نے جواب میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا وعلیکم، انہوں نے مجھے بددعا دی، میں نے وہی ان پہ لوٹا دی، ان کی بددعا میرے حق میں رد ہو گئی، میری ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ وہ پیارے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں، ولیکن یعفو ویصفح، آپ معاف کرنے والے۔ سامنے مکے والوں کے بڑے بڑے جرائم کی لسٹیں بھی ہیں اور وہ مجرم بھی ہیں،
اور آپ کہتے ہیں کیا خیال ہے آج کیا سلوک ہوگا تمہارے ساتھ؟ تو کہا کریم ابن کریم ہو، کریم ابن کریم ہو کو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ مالک جو یہاں جملے ہمیں سمجھا رہا ہے ذرا غور سے سنیے گا، وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ، اللہ کبھی آپ کی روح قبض نہیں کرے گا، کبھی آپ کو موت نہیں دے گا۔ کس کو؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء کا، امام کائنات کا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں جی یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے نبی فوت ہو گئے آپ پہ موت واقع ہوگی، یہ بہت بڑے گستاخ ہیں، یہ واجب القتل ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں۔ بھائی یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کبھی بھی آپ کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ایک ملت قائم نہ ہو جائے، لوگ توحید کی طرف نہ آ جائے، بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اپنی زبان سے یہ گواہی نہ دینا شروع کر دے لا الہ الا اللہ۔ جب تک یہ ملت قائم نہ ہو جائے اللہ آپ کی روح کو قبض نہیں کرے گا، جب تک اللہ آپ کے ذریعے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ توحید پہ نہ لے آئے۔ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيَاءَ، جب اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں، وہ اندھی آنکھیں جو پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھی، وہ اندھی آنکھیں جو کھاتی اللہ کا تھی، جو پیتی اللہ کا دیا ہوا تھی، پوجتی اللہ کے علاوہ کسی اور کو تھی۔ لیکن کبھی نہ بھولنا وہ کن کو پوجتے تھے؟ اولیاء اللہ کو۔ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، میرے مشائخ تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں آپ مشائخ سے سنتے رہتے، میں تو ان کے سامنے ان کی موجودگی میں بولنے کی بھی قابل نہیں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، ان سے اور مزید دین کی خدمت لے قبول فرمائے، اور قیامت کے دن پیارے حبیب کا پڑوس ہم سب کو عطا فرمائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، یہ دنیا چھوڑی، کس حال میں آئے تھے؟ لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ اولیاء کو پوجنے والے، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ پانچوں اولیاء اللہ تھے، ان کی پوجا ہوتی تھی۔ اور آج ہماری شدت توحید کے عقیدے پہ اہل الحدیث کی زیادہ کیوں ہے؟ اہل حدیث کے ہر درس میں دعوت توحید کیوں ہے؟ کیونکہ آج جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ ایک گاؤں کا وزٹ کرنے کا مجھے اتفاق ہوا، وہاں پر بجلی کا پول ہے، کوئی خبر نہیں، کوئی بابا جی نہیں، کوئی شاہ جی نہیں، اور بجلی کے پول پہ لکھا ہوا ہے پیر کھمبے شاہ صاحب۔ واللہ بتا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پول پہ لگا ہوا ہے پیر کھمبے شاہ مسکین شاہ بخاری۔ میں کہا ساری لوڈ شیڈنگ اس شہر دی ایک کھمبا کروانا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے، وہ کفار مکہ تھے جنہوں نے اولیاء کے صنم بنا کے پوجے تھے، یہاں پتھروں کی، جانوروں کی۔ تو پیارے بھائی ضرورت ہے اللہ کی توحید کو سیکھیے، اس کو آگے سکھائیے، اس پیغام کو لے کے کھڑے ہوئیے۔ سب سے بڑی ذمہ داری آج اس شخص کے کندھے پہ ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی حلاوت اتر چکی ہے، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے بازار میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں لا الہ الا اللہ کا واضح بلند کرو۔ یہ سعادت کا راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یاد کیجئے عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو پیارے حبیب نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، تو اللہ کا شریک بنائے، تو اللہ کا پارٹنر بنائے، تو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنائے، اور اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور خالق اپنی مخلوق سے کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ اس کا حصے دار بنائے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، وہ انسان جس کی شادی ہو گئی، وہ بیوی اس کے بستر کی زینت بن گئی، اس کی عزت بن گئی، اس نے بیوی کو پیدا کیا جی، یہ بیوی کا خالق مالک ہے، رازق ہے، صرف نکاح کر کے گھر لایا نا، کیا کہا ہے جی 3 تولے سونے کے بدلے فلاں کی بیٹی کو میں قبول کرتا ہوں، اور آتے پہلی رات ہی اس غریبڑی کا جینا حرام کرتا ہے، کر معاف، اور صبح اٹھے کہتے مولوی صاحب انہیں آپ پہ ہی معاف کرتا ہونتے کوئی حرج نہیں نا، وہ غریبڑی سوکڑے پئی رہی ہے تو تک معاف کیتا نہیں، تو نے دکھا چکیا نہیں۔ خیر آپ لے کے آگے اس بستر میں کسی کی شراکت برداشت کرتے ہو؟
قریبی کی یا دور کی، عزیز کی یا پرائے کی نہیں کرتے. اللہ مولا کے لیے اعلی مثال. ارے اپنے بستر کی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہ کرنے والے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے. ماں کے پیٹ میں گندے قطرے سے خون کے لوتھڑے بنانے والا اللہ، خون کے لوتھڑوں کو گوشت میں تبدیل کرنے والا، ہڈیاں بنانے والا، بہترین شکل و صورت دینے والا اللہ، ماں کے پیٹ میں پردوں کے پیچھے تنہائی میں رزق دینے والا اللہ، ماں کے پیٹ سے باہر لانے والا اللہ، ماں کی چھاتیوں پہ تیرے رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ، تجھے لڑکنا سکھانے والا اللہ، تجھے رونے سکھانے والا اللہ، ماں کے دل میں محبت کی ممتا کا سمندر جگانے والا اللہ، تجھے پاؤں پہ کھڑا کرنے والا اللہ، تجھے رزق دینے والا اللہ، تجھے آنکھیں دینے والا اللہ، تجھے بینائی دینے والا اللہ. وہ برداشت کرے گا تو یہ کہ اللہ بھی داتا ہے اور بابا بھی داتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور ڈولے شاہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے اور اللہ بھی یہ کرتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کا شریک بنائے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو، اور اس اللہ نے تجھے پیدا کیا. ابن مسعود فرماتے اچھا اس کے بعد پھر کون سا گناہ بہت بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک، تو اپنے بیٹے کو قتل کر دے. کیوں؟ خشیت ان یاکل معک، اس ڈر سے کہ 10,000 سیلری تھی، ایک بچہ ہو گیا، اب 2 ہو گئے، کہاں سے کھائیں گے؟ اور یہ بھول جائے کہ جس کی کھانے کی تو فکر کر رہا ہے وہ کھانے کے لیے ایک منہ لایا ہے، کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی تو لایا ہے. یہ بھول جائے، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنے والے. جی بچے 2 ہی اچھے، بس جی بس، اسی کو مولوی نہیں 5-7 وال کریں، بچے 2 ہی اچھے، اللہ اللہ خیر، 2 ہمارے، اللہ اللہ خیر. اللہ چھوٹی سی فیملی، آرام پرسکون زندگی. اللہ نے اگر تیری جوانی میں تجھ سے یہ دولت چھین لی، تڑپتے میں زندگی نہیں گزر جائے گی. پیارے حبیب فرماتے ہیں اس عورت کی تعریف کرتے ہوئے، اسے جنتی صفات کی حاملہ کہتے ہوئے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، یہ اس عورت کی شان ہے. آپ فرماتے ہیں میں فخر کروں گا قیامت کے دن، میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پہ. اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار دینے والوں کہ کھائیں گے کہاں سے؟ 1 مربع زمین تھی، اب اس میں اتنے شریک پیدا ہو گئے، کہاں سے کھائیں گے؟ ان کا رازق تو نہیں ہے، ان کا رازق اپنے عرش پہ موجود ہے. اس غم میں بیویوں کا بارشن کروانے والوں، اولادوں کو قتل کر دینے والوں، کئی تو ایسے ظالم ہیں جن کو پتہ لگ جائے، ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کے یہ 3ری بیٹی ہے، یہ 4تھی بیٹی ہے، وہ روح پڑ جانے کے بعد بھی قتل کرنے سے نہیں شرماتے. یہ خفیہ قتل ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. یہ بیوی کی کھوک ہے، یہاں سے جو کچھ نکلنا ہے لڑکی یا لڑکے کی شکل میں، اس میں اس غریب عورت کا کوئی کردار یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ چاہے تو بیٹیاں پیدا کر دے، وہ چاہے تو بیٹے پیدا کر دے، وہ چاہے تو ملا جلا کر دے دے، وہ چاہے تو بانجھ کر دے. یہ ہاتھ بیوی کا نہیں ہے، یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جو عطا کرے. آپ اس بیچاری کو طلاق کا ڈر اس کے دل میں اتنا پختہ کر دیا، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، اب بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا. پھر جانتے ہو ہوتا کیا ہے؟ مجبوراً جلے ہوئے سینے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر تعویذ فروشوں کی مجلسیں گرم ہوتی ہیں آپ کے اس طلاق کے دھوکے اور ڈر کی وجہ سے، دوسری شادی کے تانوں کی وجہ سے. آپ نے دوسری کرنی، اللہ نے آپ کو اجازت دی، لیکن بیٹیوں کا تانا دے کے اس زندہ عورت کو کیوں چلا رہے ہو؟ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ بیٹی دینے والا اللہ ہے. احمد ابن حنبل کے بیٹے کے گھر رحمہ اللہ بیٹی پیدا ہوئی تو امام صاحب چل کر آئے اپنے بیٹے کے پاس، کہا بیٹا مبارک ہو، بیٹیاں تو نبیوں کے گھر پیدا ہوتی ہیں. 3 بیٹیاں، ایک روایت میں 2 بیٹیاں، اچھی تربیت کر کے نیک جگہ پہ پیہ دینے والا. قیامت کے دن جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی یہ 3 بیٹیاں، یہ 2 بیٹیاں. اور آج آپ نے ان کا باشر کروا دیا، ان کی ماں کو طلاق دے دی، گھر سے نکال دیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس ڈر سے کہ یہ میرے رزق میں میرا شریک بنے گا. پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ بہت زیادہ خطرناک ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے. پڑوسی آپ کی رحمتوں کا حقدار ہے، آپ کی محبتوں کا حقدار ہے، آپ اس کے گھر کے نگران اور نگہبان ہیں، وہ آپ کا بھائی ہے، لیکن آپ اس میں خیانت کریں
اور یہ گناہ بھی ہمارے ہاں عام ہو گیا یا نہیں؟ کیوں؟ پیچھے کیا ہے؟ اسلام کا قانون توڑا ہم نے پردہ. جی پردہ تو پرانے دور کی بات تھی نا. آج بھی کوئی یہ تو دقیانوسی خیالات ہے کوئی پردہ کرے. نہ دیور بھابھی سے، نہ بھابھی دیور سے، نہ جیٹ سے، نہ کزن سے. اور یہ تو ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں. بھائی اس وقت آپ بچپن میں تھے، بچپن میں کھیلتے رہے، کوئی حرج نہیں. بلوغت کے بعد وہ بہن بھائی نہیں رہے، وہ رشتہ دار بن گئے. آپ کا ان سے نکاح ہو سکتا ہے. جس عورت سے کسی بھی صورت اور کنڈیشن میں نکاح ہو جائے، نکاح ہو سکے، اس سے پردہ ہے. سادہ سی مثال. باپ سے کبھی نہیں ہو سکتا، بھائی سے کبھی نہیں ہو سکتا، بیٹے سے کبھی نہیں ہو سکتا، چچا سے نہیں ہو سکتا، تایا سے نہیں ہو سکتا. جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں. اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری. اور یہ بدکاری کا دروازہ بھی بے پردگی نے کھلوا دیا ہے، بے حیائی کا. گاؤں دیہاتوں میں حقہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور گڑ گڑ کرتا جی کڑیے اگ ہے، وہ اگ لین دے پانے آندا ہے تے اگ لا کے ٹر جاندا ہے. آپ کہتے ہو کہ دیور سے پردہ کرے، یہ تو بھائی ہے. اللہ نے اس کو بھائی نہیں کہا. تو کون ہوتی اس کو بھائی کہنے والی؟ اللہ نے اس کو بھائی نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کہا. دیندار گھرانہ ہے، توحید کو سمجھنے والے ہیں، لیکن بے پردگی کا رواج اور بازار گرم ہے. اللہ کی قسم کھا کر صرف اس خطرے کو آپ کے دلوں تک اتارنے کے لیے میں ایک شخص کا ٹیلی فون آپ کو اس کے الفاظ کو نقل کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں 4 سال سے اپنی بھابھی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوں. میرا بھائی اب اس کو طلاق دے کے چلا گیا ہے، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس مجرم نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس 4 سال کا کیا بنے گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اب وہ چھوڑ کے چلا گیا تو کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس سارے جرم کے پیچھے آپ کی وہ سستی ہے کہ یہ بھائی ہے، بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، دیور بھائی جیسا ہوتا ہے. جس کو اللہ نے ماں نہیں بنایا آپ اس کو ماں نہیں بنا سکتے، جس کو اللہ نے بھائی نہیں بنایا آپ اس کو بھائی نہیں بنا سکتے. اللہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کیجئے. آئیے صحیح مسلم میں سیدنا علی سے روایت ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب سیدنا علی فرماتے ہیں آپ سجدہ کرتے تو آپ یہ الفاظ کہتے، اللہم لک سجدت، اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ ریز ہوا. جملہ پھر یاد کرو، تیرے لیے بھی اور تیرے لیے ہی، میں تیرے لیے سجدہ ریز ہوا. پیارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، بندہ سجدے کی حالت میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حال میں اتنا قریب. حالانکہ اگر دیکھو تو میں کھڑا ہوں، میں آسمان کے قریب ہوں، اور میں جب سجدے میں جاؤں گا تو میں جھک جاؤں گا، لیکن جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. آپ فرماتے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں. وَبِكَ آمَنْتُ، میں تجھ پہ ایمان لے کے آیا. وَلَكَ أَسْلَمْتُ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، میں مسلمان ہوں، میرا سب کچھ مولا تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو حکم کہے گا میں فرما بردار ہوں. میں فرما بردار، مسلمان کہتے ہیں فرما برداری کو، اطاعت کو. اب نماز شروع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا معنی؟ گن پوائنٹ کسی پہ گن پہ سیدھی گن کی جائے تو کیا کرو گے؟ ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب سرکار جو کرنے جو کر لو، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا معنی؟ اللہ ہر تکبیر پہ ہمیں یاد کرواتا ہے، بندے تیرے جسم پہ تیرا اختیار نہیں ہے، تیرے گھر پہ تیرا اختیار نہیں ہے، تیری بیوی بچوں پہ تیرا اختیار. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا، بیوی سے بڑا، اولاد سے بڑا، قوم سے بڑا، معاشرے سے بڑا، قانون سے بڑا، ہر چیز سے بڑا اللہ ہے. کیا معنی؟ اگر میری بیوی ایسی بات کرے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرائے، جہاں پر اللہ کی شریعت کے خلاف عمل ہو، اللہ اکبر یاد رکھنا، اللہ سب سے بڑا. اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، میں تجھ پہ ایمان لایا ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے سجد وجهه للذي خلقه وصوره فاحسن صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقین. میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اس کی صورت بنائی اور بہترین صورت بنائی. صورت بنائی، بہترین صورت بنائی. کان اس اللہ نے بنائے، آنکھیں اس اللہ نے بنائی. تو برکتوں والا وہ اللہ ہے، برکتوں والا وہ مولا و مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا. جب یہ بات آپ نے اور میں نے تسلیم کر لی کہ میرا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو میرے جسم پہ حق بھی سب سے بڑھ کر میرے اللہ کا ہے. میں اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کروں گا. مسند احمد میں سیدنا حارث سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ خلقکم
تمہارے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وَرَزَقَكُمْ تمہارا اللہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے، فَاعْبُدُوهُ جب خالق وہ ہے، جب رازق وہ ہے، تو جس کا کھائیں اسی کا گائیں، جس کا کھائیں۔ وہ گاؤں دیہات میں ایک بچہ مرغی لے کے جا رہا اور مرغی کو مارتا جا رہا، تو کسی نے پوچھا پاگل ہے مرغیوں کیوں مارتے؟ چپ کرو مولوی صاحب، تو انہوں نہیں پتا، یہ مرغی میرا دل چاہتا ہے میں ذبح کر کے کھا جاؤں اس کو۔ کہا ہوا کیا؟ کہا مرغی میری ہے، خرید کے میں لایا، گھر میں نے رکھی، بیٹھے میں صاف کرتا ہوں، پانی میں دیتا ہوں، دانا میں ڈالتا ہوں، انڈا دینے کے ٹائم میں پڑوس میں جا کے دے آتی ہے۔ ایسی مرغی گھر میں رکھو گے آلموج پا کے کھا جاؤ گے؟ چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے، مالک و مولا کے لیے اعلی مثال۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ خلقکم تمہیں پیدا کیا ہے اللہ نے۔ یا تو دکھاؤ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا سمجھا ہے، انہوں نے کس کو پیدا کیا؟ تمہاری ناک بنائی، آنکھ بنائی، کان بنایا، ناخن لگائے، کچھ تو بتاؤ بھائی، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وَرَزَقَكُمْ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ مولویوں کا دھوکہ ہے کہ یہ بابا داتا ہے، یہ بابا غریب نواز ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ زندے اس مردے کے لیے تو دینے والے ہو سکتے ہیں، مردہ زندوں کو دینے والا سمجھا دوں مثال دے کے؟ بڑا مشہور ہے جی فلاں بابا جی کی درگاہ ہے، اس پہ جو دیگ ہے وہ خالی نہیں ہوتی، وہ دیگ خالی۔ بھائی آج کل ویڈیو کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، آپ چلے جاؤ 3-4 کیمرے اس دیگ کے اوپر لگائیں اور یہ دیکھیں کہ دیگ نیچے سے بھر رہی ہے یا اوپر سے؟ ساتھ ہو میرے، یا سمجھ آئی بات؟ وہ دیگ نیچے سے بھر رہی ہے یا اوپر سے؟ اگر تو وہ دیگ نیچے سے بھرے، بابا جی نے ایک بوری چاول دے دیے، ایک نمک ڈال دیا، یہ گھی آ گیا، یہ مرغی آ گئی، یہ نیچے سے آ رہے بکرے اوپر دیگ کے اندر، اور دیگ پکڑی ہے، پھر تو ہم کہیں گے جی بابا جی آپ کے واقعی بہت بڑے غریب نواز بندہ میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در سے پلتا ہے، ہم بھی کہیں گے ہیں نکلے نیچے سے۔ ارے بھائی وہ تو اوپر سے ہے، یہ بابا جی کی نیاز آئی، یہ بابا جی کے نام کا بکرا آیا، یہ بابا جی کے نام کا کچھ اور آیا، اوپر سے آ رہی ہے، میں نہ کیا، وہ تو گیا مٹی میں، اس کے پاس سے تو کچھ نہیں ہے، وہ تو گیا اس طرح سے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ زندے جا کے اس کی درگاہ پہ نیازیں ڈال رہے ہیں، تو وہ داتا کیسے بن گیا، وہ غریب نواز کیسے بن گیا، وہ بندہ نواز کیسے بن گیا؟ یہ سب جھوٹ کی کہانی چندوں کے لیے ہے۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں ان اللہ خلقکم تمہارے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ورزقکم تمہارا رزق تمہارا اللہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے دیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکال کے بھی اللہ نے دیا۔ اب تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ فاعبدوہ اس اللہ کی عبادت کرو، نظر اس اللہ کے نام پہ، نیاز اس اللہ کے نام پہ، ذبح اس اللہ کے نام پہ، قربانی اس اللہ کے نام پہ، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ۔ یہ وہ عقیدہ توحید ہے پیارے بھائیوں جس کی ضرورت ہے۔ آج اس پیغام کو لے کے ہم اپنے گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا پہنچے، کیوں؟ یہ نبوی پیغام ہے۔ یہ لڑائی کی باتیں، یہ اختلاف کی باتیں، یہ انتشار کی باتیں، ہم نے کہا جی آپ اس پیر صاحب کو چھوڑ کے اس پیر صاحب کو پکڑ لیں، ہم نے کہا اس درگاہ پہ سجدہ نہ کرو وہ بڑی درگاہ بن گئی وہاں پہ آ جاؤ، ہم نے کہا یہ انتشار ہے جو معاشرے میں ہے۔ اتفاق کیسے ہوگا؟ اتفاق ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو سمجھو، پوجو اللہ کو، پوجنے کا طریقہ پوچھو محمد الرسول اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے پوجا کرنا کا طریقہ لینا نہیں۔ اتحاد ہو گیا، اتفاق ہو گیا، بھائی سب بڑے ہیں، سب بزرگ ہیں، سب اچھے ہیں، سب پیارے ہیں، لیکن جو معاملہ میرے رب کا ہے وہ کسی اور کے ساتھ، جو معاملہ عبادت کہلائے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، نہ مال کے ساتھ، نہ جان کے ساتھ، نہ زبان کے ساتھ۔ وہ عبادت کا حقدار اللہ ہے، پکارا اس اللہ کو جائے گا، مال اس اللہ کے نام پہ ہوگا، جسمانی عبادت کا حقدار وہ اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ اپنے اللہ سے راضی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں، اور اس روح کو مالک کی طرف سے سلامتی کا پیغام مل رہا ہو۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ،
تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم سب کو جیسے تو نے اپنے اس گھر میں اکٹھا کیا ہے، فردوس میں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں اکٹھا فرمانا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔